بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، اللہ پسند نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ 6 ہجری میں حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ سے بقصد عمرہ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکا، اور اس پر صلح ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سال آئندہ تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 3 روز مکہ مکرمہ خالی کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اگلے سال 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ قضاء کے لیے تشریف لائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1400 کی جماعت تھی۔ مسلمانوں کو اندیشہ ہوا کہ کفار وفائے عہد نہ کریں گے اور حرم مکہ میں شہر حرام یعنی ماہ ذی القعدہ میں جنگ کریں گے، اور مسلمان بحالت احرام ہیں۔ اس حالت میں جنگ کرنا گراں ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت سے ابتداء اسلام تک نہ حرم میں جنگ جائز تھی، نہ ماہ حرام میں، نہ حالت احرام میں۔ تو انہیں یہ تردد ہوا اس وقت جنگ کی اجازت ملتی ہے یا نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جو کفار تم سے لڑیں یا جنگ کی ابتدا کریں، تم ان سے دین کی حمایت اور اعزاز کے لیے لڑو۔ یہ حکم ابتدائی اسلام میں تھا، پھر منسوخ کیا گیا اور کفار سے قتال کرنا واجب ہوا، خواہ وہ ابتدا کریں یا نہ کریں۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جو کافر میدان میں تمہارے مقابل آئیں اور تم سے لڑنے والے ہوں، ان سے لڑو۔ اس صورت میں ضعیف، بوڑھے، بچے، مجنون، اپاہج، اندھے، بیمار، عورتیں وغیرہ جو جنگ کی قدرت نہیں رکھتے اس حکم میں داخل نہ ہوں گے۔ ان کو قتل کرنا جائز نہیں۔ جو جنگ کے قابل نہیں ان سے نہ لڑو یا بغیر دعوت کے جنگ نہ کرو، کیونکہ طریقہ شرع یہ ہے کہ پہلے کفار کو اسلام کی دعوت دی جائے، اگر انکار کریں تو جزیہ طلب کیا جائے، اس سے بھی منکر ہوں تو جنگ کی جائے۔ اس معنی پر آیت کا حکم باقی ہے، منسوخ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔